الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ایک مسئلہ جو روزانہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ 3 دن میں ماہ رمضان میں 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا جائے، بہتر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مسئلے کے طور پر کہ 3 دن میں پورا قرآن پڑھنا بہتر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ قرآن ختم ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اگر روزانہ قرآن ختم ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پورے رمضان میں ایک ختم قرآن ضروری ہے، بہتر نہیں، وہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ ہر شے کی بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ 11 مہینے میں آپ پورا قرآن پڑھیں تب جا کے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس مہینے میں اگر ایک آیت پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ذخیرہ عمل کا ہو جائے گا۔ اگر زیادہ نہیں تو ایک جو ہے قرآن پاک کا ختم پورے مہینے میں ہو جانا چاہیے۔ جن جن حضرات کے ابھی پارے رہتے ہیں وہ کوشش فرمائیں کہ انہی دنوں کے اندر ہی وہ پورے ہو جائیں، کم سے کم ایک ختم قرآن مکمل ہونا ضروری ہے۔ برکتہ صلوات پڑھیں جی اللہ محمد۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اہدنا، کائنات تمام کی تمام اللہ سے سوالی ہے، اور سوال میں خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ اب طلب ہماری ہوگی، پہلے طلب خالق کی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غدیر خم تک خالق کی طلب تھی، اب قیامت تک کے لیے ہماری طلب ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اہدنا میں وہ طلب رکھیں، خواہش نہیں، جس طلب کے معیار پر خالق نے یہ صراط مستقیم، وہ طلب ہماری ہونی چاہیے۔ اس معیار پر ہمیں روزانہ دعا مانگنی چاہیے، بلکہ دعا نہ مانگے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ نماز ہی نہیں ہوتی اس کے پڑھے بغیر، اس لیے خالق نے ایسی عبادت میں اس کو ضم کیا ہے کہ بغیر اس کے پڑھے ہم کوئی عبادت کر سکتے ہی نہیں۔ مجبور کر دیا ہمیں خالق نے کہ اس کے بغیر سارا قرآن پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ اکیلی الحمد پڑھے نماز ہو جاتی ہے۔ فلسفہ اس میں یہی ہے کہ خالق کے مطلوب ہی الحمد میں موجود ہے۔ آج جو اہدنا تو کل ختم ہوا، آج پڑھنا ہے الصراط المستقیم۔ سبحان، ہمیں قائم رکھ پروردگار، اس ہدایت میں قائم رکھ جس پر ہم چلے آ رہے ہیں۔
کس کی ہدایت ہے؟ اس صراط کی جسے تو نے مستقیم بنایا ہے۔ اور نہیں فرما رہے، عام آدمی بنائے تو سیدھا عجیب سا راستہ ہوتا ہے، جسے خالق مستقیم کہے۔ خدا جانے جب تک وہ مستقیم ہے لگتا ایسے ہے کہ اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ راستہ بن نہیں سکتا اگر ابتدا اور انتہا نہ ہو۔ خدا جانے کب سے انتہا کی ہے اس راستے کی اور کب تک انتہا ہوگی۔ ابتدا تو میں پھر بتاؤں گا، انتہا کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور بھی فرما رہے ابتدا تو ابتدا تو ابھی بتائیں گے جناب، انتہا کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ یہ مستقیم کہاں تک جائے گا؟ جب آپ ان تکلیفوں کے بعد حوض کوثر پہ جا کے کوثر سے سیراب ہوں گے، پھر پتہ لگے گا کہ مستقیم نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے۔ اللہ، وہاں تک یہ مستقیم بسم اللہ وہاں تک پہنچے گا۔ آج صراط مستقیم تین چیزیں ہیں جناب۔ نمبر ایک صراط، صاد رے الف توئے صراط۔ نمبر دو سبیل، سین بے یہ لام سبیل۔ تیسرا طریق، توئے رے یہ قاف طریق۔ تینوں چیزیں راستے کو ظاہر کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبیل بھی راستے کو ظاہر کرتی ہے، صراط بھی راستے کو ظاہر کرتی ہے، طریق بھی راستے کو ظاہر کرتی ہے۔ سبیل اور طریق میں یہ فرق ہے کہ صراط تو بحث کریں گے کہ سبیل روحانی راستے کو کہتے ہیں اور طریق مادی راستے کو کہتے ہیں۔ مادی راستے کو طریق کہتے ہیں اور روحانی راستے کو سبیل کہتے ہیں۔ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ یہ 14 فرماتے ہیں نحنو سبیل اللہ ہے، اللہ کے سبیل ہی ہم ہیں۔ سبحان یہ ہم ہیں جو اللہ کی سبیل ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم سبیل الہی ہیں، اللہ کے روحانی راستے بھی ہم ہیں۔ پھر آگے بحث تو ہوگی، ہم اس کے روحانی سبیل ہم ہیں۔ سبیل 14 ہو گئے جناب۔ اب ان میں فرق یہ ہے کہ صراط، گرامر میں گھبرانا نہیں مجھے چونکہ درس بھی ہے، صراط جب بھی قرآن میں بیان ہوا ہے یہ موصوف بیان ہوا ہے، مضاف نہیں۔ اچھا دیکھیں، صراط موصوف ہے، مستقیم صفت ہے۔ مستقیم کیا ہے اس راستے کی؟ صفت۔ صراط مانے راستہ۔ کون سا راستہ؟ سیدھا۔ یہ سیدھا جو ہے اس کی صفت ہے۔ اللہ غور نہیں فرما رہے، راستہ تو ہے نا، تو اس کے ساتھ لگی صفت کیا؟ مستقیم۔ مستقیم راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ لیکن سبیل کی جو لفظ آتی ہے یہ مضاف زیادہ ہوتی ہے، موصوف بہت کم، کہیں کوئی شاید شاذ و نادر۔ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل اللہ، سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جہاں کا کی کے آ جائیں وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، فی سبیلہ، اس کی سبیل میں۔ اب یہ سبیل میں کیا آتی ہے؟ زبر۔ یہ دیکھیں کی آتی ہے، کی اضافت کے لیے ہوتی ہے، لیکن صراط میں کی کبھی نہیں آئے گی۔ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں جناب۔
सिरात जब भी आएगा किसी का सिरात नहीं होगा, सिरात आएगा ही मुस्तकीम। तो जो फरमाए बाबा, सिरात में इजाफत नहीं होगी। जब भी सिरात आएगा तो उसकी सिफत क्या आएगी? मुस्तकीम। लेकिन कुरान में मुस्तकीम के मुकाबले में एक और रास्ता आया है जिसे कहते हैं सवी, सिरातुस सवी। कुल मुतरब्बिसुन फतरब्बसू फसतअलमून मन हुवा अस्हाबुस सिरातिस सवी व मन इह्तदा। मेरा हबीब कौल इनसे कह दो, तुम भी मुतरब्बिसुन, तुम भी इंतजार करो, हम भी मुंतजिर हैं। और नहीं फरमा रहे। हर इंतजार में है। फतरब्बसू, तुम तरब्बस कहते हैं शिद्दत से इंतजार करना। और नहीं फरमा रहे। एक तो इंतजार होती है, एक होती है बेचैनी से इंतजार करना। फसतअलमून, अन करीब तुम जान लोगे मन अस्हाबुस सिरातिस सविय्ये, कि उस सीधे रास्ते वाले हैं कौन। और नहीं फरमा रहे। अन करीब तुम जान, माशाअल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये अस्हाबुस सिरातिस सवी, देखिए अस्हाबुस सिरातिस सवी, यहाँ भी सिफत मौसूफ आया है, मुजाफ इलैह नहीं आया। अस्हाबुस सिरातिस सवी, वो रास्ता जो सवी है, वो रास्ता जो सीधा है, लेकिन मुजाफ इलैह नहीं। सिरात की सिफत क्या आ गई? सवी। तो मालूम होता है सिरात जब भी आता है ये मौसूफ सिफत को साथ लेके आता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये किसी का रास्ता नहीं होता, होता ही सीधा रास्ता है। गौर नहीं फरमा रहे। मालूम होता है किसी का होना कोई और है, खुद होना। तो जो नहीं फरमा रहे बाबा, ये किसी के रास्ते नहीं है 14, बल्कि फरमाते नहनु सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, अल्लाह के सिराते मुस्तकीम ही हम हैं। नहीं फरमा रहे अल्लाह। अब अल्लाह के सिराते मुस्तकीम कौन है? 14। मालूम होता है अब इन 14 के लिए दुआ मांगी जा रही है। 14 मतलूब इलाही है, ख्वाहिश इलाही नहीं है। मैं आज जुमला कह दूं, खुदा की कसम, ये 14 ही तो मतलूब इलाही थे, तभी तो कहा कि पूरी रिसालतों का अजर ही इनकी मोहब्बत है। आज भी है इन्हीं की मोहब्बत। ये क्या है जनाब? ये सिराते मुस्तकीम। अब जनाब जब सिराते मुस्तकीम हैं तो अब देखना है कि सिरात के क्या माने। सिरात, स्वाद रे अलिफ तोय, सिरात स्वाद से, ये निकला है शर्त से। जो साहिबान इल्म इस वक्त तशरीफ रखते हैं, सीन रे तोय, शर्त, सीन। आगा जी तवज्जो फरमाएं, पता नहीं ये कहाँ से ढूंढ के लाए हैं दरगाह में, आपको क्या करूं, सारी रात ऐसे बैठे रहते हैं जनाब। शर्त, सीन रे तोय, इसी शर्त से ये सिरात निकला है। तो जो फरमाया, मैं इसका मानी बताता हूँ। शर्त से निकला है सिरात, जिसके माने हैं निकल जाना, मुंह में रखना, निकलना नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। मुंह से सिराते मुस्तकीम कहना, निकलना नहीं है। तो मेरे साथ में सिराते मुस्तकीम के माने हैं
سرت سے نکلا جس کے معنی ہے نکل جانا. اب انہوں نے مثال آگے دے دی کہ اس کو نکل جانے کے معنی میں ہے کہ جیسے آتا ہے سرت تو سے رے توے تے توے ضرور آئے گی. سرت تو متکلم کی لفظ ہے. سرت تو سرتم یہ سرتم مفعول مطلق ہے. سرت تو سرتم میں نے اسے ایسے نگل لیا ہے جیسے نگلنے کا حق ہے. یہ بالکل ایسے ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سرت تو سرتم میں نے ایسے نگل لیا جیسے کہ نگلنے کا حق. یہ سرتن کیا ہے؟ مفعول مطلق. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ایسا طاہر رکھا ہے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. اور دوسرا آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انہیں ایسا تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صراط مستقیم میں کیا تصور ہے؟ نکلنے کا، منہ میں رکھنے کا. اندر نکل لیتا ہے پھر وہ نکل نہیں سکتا. منہ سے نکل سکتا ہے جو پیٹ میں ہو. یہ کب نکلے گا؟ حوض کوثر پر. کب نکلے گا یہ صراط مستقیم؟ کب تک لے جائے گا ہمیں پیٹ میں رکھ کے؟ معلوم ہوتا ہے اس میں اتنی جاذبیت ہے کہ ہمارے اپنے پیٹ میں رکھ کر ہمارے کل امور ذمہ داری لے لیتا ہے. صراط مان تو لو. اور نہیں فرما رہے ہیں نہ تمہیں رزق کی ضرورت ہوگی، نہ اولاد کی ضرورت ہوگی، نہ صحت مانگنے کی ضرورت ہوگی. کب بسم اللہ کب تک میں لے جاؤں گا؟ حوض کوثر تک. ہاں اگر دیکھیں تھوڑی سی گنجائش دے دی. ہاں اگر تم نے صراط کو دور سے دیکھتے رہے. اس کی دوسری مثال دی مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. اور نہیں فرما رہے اور جو فرمائے صاحبان فہم ہے. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. ہماری اس اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. مرہ کے بہا نجا، جو بیٹھے گا وہ نجات پائے گا. اگر دور سے کہتا رہے بہت اچھی کشتی ہے کرتا رہے اور نہیں فرما رہے. وہ تو اس کی تعریف کرنا اس کے حسن کا تقاضا ہے. تمہارا ایمان نہیں ہے. میں نے حسین ہی ایسا بنایا ہے وہ تو تعریف کر رہی ہے. سبحان اللہ. دور سے تعریف کرنا بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا پڑے گا. مرہ کے بہا نجا، جو بیٹھے گا
اسے نجات ملے گی۔ من تخلف عنہا، اب یہاں دو معنی ہو گئے، خدا کے لیے توجہ فرمائے۔ من تخلف عنہا، جو بالکل بیٹھا ہی نہیں یا بیٹھ کے اتر گیا، ہائے 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 ہائے، یا بیٹھا نہیں یا بیٹھ کے اتر گیا، ذلہ فغرق وہوا، گمراہ بھی ہو گیا، غرق بھی ہو گیا، برباد بھی ہو گیا۔ اللہ اللہ محمد آل محمد۔ بیٹھنا شرط ہے، سبحان اللہ، بیٹھ گئے، بیٹھنا کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نہیں بیٹھا قریب ہو کے نہیں بیٹھا، جہاں بیٹھنا آسان تھا وہ نہیں بیٹھا، تو آخر نبی کو بھی کہنا پڑا ان ابنی من اہلی، یا اللہ، خدا کی قسم یہ جملے یہ نہ سمجھے کہ نبی نے بھول بھول کے کہہ دیے، اس لیے کہلائے گئے تاکہ ہمیں نتیجہ ملے۔ جناب نوح نے کہا، نوح نے، یہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے۔ کیا مطلب ہوا؟ کشتی پہ بھی نہ بیٹھے اور بچ بھی جائے۔ غور نہیں فرما رہے، کیا کہا؟ بچا لے۔ کیا مطلب ہوا؟ کشتی پہ تو نہیں بیٹھنا، نہ ڈوبنے جو لگا، کشتی پہ بھی نہ بیٹھے، ڈوب بھی جائے، فوراً کا خبردار نبی، نبی تو بے شک ہے، میرا اصول ہے، اگر دوبارہ کہا نبوت سے نام کاٹ دوں گا۔ دوبارہ کہا ان ابنی من اہلی، کہ یہ میرے اہل سے ہے، اگر دوبارہ کہا میں نبوت سے نام کاٹ دوں گا۔ لیسا من اہلک، یہ نااہل ہے۔ معلوم ہوتا ہے بیٹھتا ہی وہی نہیں جو نااہل ہوتا ہے۔ دوبارہ نہیں بچھانا نبی، بہتر دیکھیے بابا، دوبارہ اس کے لیے نہیں کہنا۔ اب کیا کریں؟ انہو عمل، یہ عمل تنوین تقلیل کی ہے۔ تنوین کس کی؟ عمل پہ، یہ دو تنوین ہے، یہ تقلیل کی ہے، اس کا یہ عمل غیر صالح ہے۔ اچھا، اگر دوبارہ کہا یہ تیرا نااہل ہے، دوبارہ کہا نبوت سے نام کاٹ دوں گا، معلوم ہوتا ہے یہاں تھی نااہلیت کی انتہا۔ اگر نبی کہے نام نبوت سے کٹتا ہے، غدیر پر تھی اہلیت کی انتہا، یا نااہلیت کی انتہا۔ اگر جناب نوح دوبارہ کہے تو نبوت سے جاتے ہیں، وہاں رسول نہ کہے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اللہ صراط اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اب اللہم یہاں یہ ہوا بسم اللہ کہ سرت سے مشتق ہے صراط۔ اب آگے مستقیم، چونکہ بات بڑی لمبی کرنی ہے، مستقیم دو چیزوں سے، استقامت، غور نہیں فرما رہے، استقامت، ابھی بحث کرتے ہیں۔ استقامت کہتے ہیں اعتدال اور میانہ روی۔ خدا جانے کتنے بانے اس کے آ سکتے ہیں۔ اعتدال اور میانہ روی دونوں دائیں بائیں طرف انحراف کے مقابل میں آتا ہے۔ کتنی بڑی لفظ، اور کراچی میں ہے دائیں بائیں طرف انحراف کے مقابلے میں آتا ہے۔ یعنی اس کا
کسی بھی مخالف انحراف کے مقابل میں آتا ہے. یعنی کچھ بھی کہہ دیا جائے یہاں انحراف کا تصور بھی نہیں ہوگا. ابھی نہیں سمجھے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں جناب. کتنا ہی دباؤ ہو جائے, کتنا ہی غلبہ ہو جائے, وہ بیعت لیں گے کریں گے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ استقامت کے کیا معنی ہوئے؟ اس لیے تو اللہ نے ما ان تمسکتم کہا, اگر تم ان سے تمسک کرے ہو, یعنی بیعت ہم نے ان کی کرنی ہے, انہوں نے نہیں کرنی. اور نہیں کرنا. تم نے تمسک کر دیا. اگر تم تمسک نہ کرو, معلوم ہوتا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے تمسک کی, ہمیں ضرورت ہے. تمسک کس نے کرنا ہے؟ ہم نے. تو پھر بیعت کس نے کرنی ہے؟ ہم نے. ہم غلام ہیں. اب جناب مستقیم استقامت, رات جیسے میں نے جملہ عرض کیا, نقطہ اعتدال, نہ افراد نہ تفرید. رات بحث ہوئی, نہ افراد ہوگا نہ تفرید ہوگی, جو درمیانی نقطہ اعتدال ہے, اسی نقطہ اعتدال کے دنیا نہیں سمجھی آل محمد کو. خدا جانے یہ کب سے خط مستقیم, یہ صراط مستقیم جب سے چل رہا ہے, اعتدال ہی اعتدال ہے. ان کی زندگی میں ترک اولا بھی نہیں ہے. فرمائے کو ترک اولا ہے, انبیاء میں ترک اولا ہے, صراط مستقیم میں ترک اولا نہیں. تو جھول ہو جائے گی یا جھول نہیں؟ تو کوئی جھول نہیں. استقامت. اب دوسرا معنی ہے مستقیم, سیدھا. اب آپ کا ہر روز کا سنا ہوا ترجمہ سیدھا. سیدھا کون ہوتا ہے؟ سیدھا وہ ہوتا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, جسے سہارے کی ضرورت نہ. اور نہیں فرما رہے ہیں. سیدھا کون ہوتا ہے؟ جو بغیر سہارے کے قائم ہو, وہ ہوتا ہے مستقیم. انہیں تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے ہی سہارے پہ قائم ہے. ابھی بحث کرتے ہیں. چلو چھوٹی سی بات کہہ کے بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ذرا تھوڑا سا. میرا چھٹا امام تشریف رکھتا ہے, امام جعفر صاحب. میں ذرا آپ کا ذہن تشریف رکھتے ہیں کہ ایک یمن سے ایک شخص آیا. آتے ہی سرکار نے اسے فرمایا سعد مرحبا. وہ پریشان ہو گیا کہ میری ماں ہی نے میرا نام سعد رکھا ہے اور تو کوئی جانتا نہیں ہے, یہ ماں سے ملے بھی نہیں ہیں, نام جانتے ہیں. جب اس نے کہا کہ سوائے ماں کے کوئی میرا نام نہیں جانتا, تو فوراً میری ماں نے فرمایا ہاں ہاں سعد المولا. مولا کہہ دیا. وہ کہتا ہے کہ یہ مولا میں نے اپنے ذہن میں اپنا لقب بنایا ہوا تھا. معلوم ہوتا ہے جو عقلوں کی باتوں کو جانے اسی کو امام کہتے ہیں. میرے فکر کو بھی امام جانتا. اللہ اکبر. مرحبا بچے, یہ خلق عظیم کے مالک ہیں. بٹھا دی. کیا کام کرتے ہو؟ سرکار میں موروثی علم نجوم جانتا ہوں. خدا گواہ جب موروثی کی لفظ کہی تو امام نے فرمایا تو پھر وراثت میں تو تجھے اچھا علم ملا ہوگا. معلوم ہے جو بھی وراثت میں شائع ملتی ہے اچھی ہوتی. ہاں ہاں سرکار میں علم نجوم میں ایسا ماہر ہوں کہ حساب ہی نہیں ہے. اچھا ہاں آپ علم موروثی میں جو لیا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ
चांद सूरज से कितने दर्जे रोशनी लेता है? सुभान, चांद सूरज से कितने दर्जे रोशनी लेता है? कहता मौला ये मेरी मौरूसी इल्म में नहीं है। खुश हो जाए आप, ये मेरे मौरूसी इल्म में नहीं है। अच्छा, सरकार ने फरमाया ये बता के ज़ोहरा चांद से कितनी दूर है? नहीं। अतारिद मुश्तरी से कितनी रोशनी लेता है? नहीं। वो कौन सा सैयारा है, मैं कुर्बान हो जाऊं। सुभान अल्लाह, खुदा गवाह आए ये बयान करते रहे, हम सुनते रहे। खुदा गवाह सरकार ने फरमाया कि अच्छा वो कौन सा सैयारा है जब वो तुलू करता है तमाम गायें, ये हैवानात जो है ये जिनसी ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, खुदा गवाह कांपने लगा। सरकार ये मेरे पास इल्म नहीं है। सरकार ने फरमाया ये बता तेरे यमन के आलिम जितनी हैं कितना इल्म रखते हैं? यमन से आया था। क्या लगा सरकार एक पल में एक घोड़े का सफर कर लेती। तो फिर मेरे इमाम ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा फिर तो मदीने का आलिम बहुत बड़ा आलिम है। अब मैं यहाँ लफ्ज़ से कह रहा हूँ जनाब कि जो सिराते मुस्तकीम के इब्तदा से लेकर हौज़े कौसर का सारा इल्म जो पलक में पहुंच जाए, पलक झपकने से पहले पहुंच जाए, उसी को इमाम कहते। अब ये क्या हो गया जनाब? सिराते मुस्तकीम। जनाब आप माशाल्लाह रियाजी तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं रियाजी की बहस करूँ तो मेरा ख्याल है वो तहसील हासिल ही होगी, आपको वो आती है। रियाजी में कम से कम खत्ते मुस्तकीम कितने नुक्तों के दरमियान होता है? 2 के। माशाल्लाह अब आ गई, माशाल्लाह अच्छी बात हुई। ऐसे कि अब आपका आसानी होगी। 2 खतों के दरमियान जो मुख्तसर तरीन खत हो सकता है वो मुस्तकीम ही हो सकता है। गौर नहीं फरमा रहा, कोई दूसरा हो सकता ही नहीं। अगर कोई और होगा वो मुस्तकीम नहीं होगा। यही तो बहस है। अब खालिक का जो भी रास्ता होगा एक ही होगा, 2 हो सकते ही नहीं है। अगर 2 हुए वो टेढ़े होंगे, मुस्तकीम नहीं। तो क्या होंगे? अब वो क्या हो जाएंगे? मुस्तकीम। एक अब आखिरी तौर पे भी हमें रियाजी ने भी हमें मदद दे दी। अब जरा बात को आगे बढ़ाते। सरकार तवज्जो फरमाए, सिरात की जो लफ्ज़ है किसी की तरफ मंसूब नहीं, सिर्फ 2 के। इस सिरात की लफ्ज़ या अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी है या आले मोहम्मद को निस्बत दी है। सरकार पूरा कुरान उठा कर देखे, सिरात की लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए या आले मोहम्मद के लिए, किसी नबी के लिए नहीं है, किसी रसूल के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद के लिए। ये देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सुभान, ये बहस करेंगे अभी तो दिन है ना। किन का रास्ता है? जिन पर के तूने इनाम कर दिया, इनाम जिन पे हो चुका उनका रास्ता है। तो वो कौन है जिन पे इनाम हुआ? वो आले मोहम्मद है। मालूम होता है सिरात की लफ्ज़ किन के लिए आई? आले मोहम्मद के लिए या अल्लाह के लिए आई। अब शैतान ने यही तो कहा था, लअक़उदन्ना सिरातकल मुस्तकीमा, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, या करीब नहीं आने दूंगा या आके खींच लूंगा। शैतान और कहीं नहीं बैठता।
روزے میں نہیں بیٹھتا، وہ عقیدے میں بیٹھتا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اس کی اطاعت نہیں کرنی، میری اطاعت کرو۔ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اَنِ اعْبُدُونِی، عبادت کرو میری۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبادت کرو، اَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو۔ اطاعت اور عمل میں کیا فرق ہے؟ یا علی، اطاعت ہوتی ہے اصول دین میں، اتباع ہوتی ہے فروع دین میں۔ عمل میں اتباع ہوتی ہے، عمل میں اتباع ہوتی ہے، عقیدے میں اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت میری اطاعت۔ اچھا اس کے بعد فرمایا کہ یہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے۔ اب مستقیم کو کس کی طرف نسبت دی؟ اپنی طرف۔ پورے قرآن میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مستقیم کو خالق نے کسی اور کی طرف نسبت دی ہو، یا آل محمد کی طرف نسبت دی، یا فقط اپنی طرف۔ تو معلوم ہو گیا اس صراط مستقیم کے مالک یا اللہ ہے یا آل محمد ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہوا؟ جب اس کے مالک یا اللہ ہے یا آل محمد ہے تو دوسرا معنی تو یہی نکلا، ان کا جو راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے وہ نہیں بابا۔ ان کی صراط ہے وہ اللہ کی صراط ہے، جو اللہ کی صراط ہے وہ ان کی۔ لیکن سبیل کی جو لفظ ہے وہ تمام کے لیے آئی۔ اپنے لیے بھی اللہ نے لگا دی سبیل، اور مومنین کے لیے بھی سبیل کی لفظ لگا دی، اور سرکار دو عالم کے لیے بھی لگا دی، عام آدمی کے لیے بھی سبیل کی لفظ لگا دی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راہ میں جہاد کریں گے ہم انہیں سُبُلَنَا، اپنے راستوں کی انہیں ہدایت کرتے رہیں گے۔ سُبُلَنَا، ایک جمع یا سبل، سبیل کی جمع سبل، سُبُلَنَا، ہم ہدایت کرتے رہیں۔ ہم کون ہیں؟ کہتا ہے میں ہدایت نہیں کرتا، کوئی اور بھی شامل ہے، اور نہیں فرما رہے، کوئی شامل ہے جو ہم مل کے ان کو ہدایت کرتے ہیں اپنے راستوں کی۔ ہو گیا۔ اسی طرح قل ھذہ سبیلی، قل میرا حبیب ادعو الی اللہ ہے، قل کہہ دو ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ یہ سبیل کس کا راستہ ہوا؟ رسول کا۔ رسول کی طرف سبیل کی لفظ کی نسبت ہو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف اسی راستے سے تمہیں بلاتا ہوں۔ تو آپ سبیل کی لفظ کس طرف ہوگی؟ رسول کی طرف۔ وَاتَّبِعْ مَنْ سَبِيلَ إِلَيْهِ، وہ جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے۔ سبیلا من انابا، اناب کس کے معنی ہوتے ہیں؟ جو دلی طور پر ہماری طرف آتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، انابا کے معنی جا کے معنی نہیں ہے، آیا تو جا کے معنی ہوتا ہے۔ اناب کہتے ہیں دلی تسلیم کر کے جو ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے فرمایا سبیل المومنین، قرآن میں آیا ہے سبیل المومنین، قرآن میں آیا ہے سبل السلام، ہے یا نہیں؟ سبل السلام معلوم ہوتا ہے یہ سبیل کے جو لفظ ہیں یہ اللہ اور غیر اللہ دونوں کی طرف ان کی نسبت ہے، لیکن صراط کی نسبت یا آل محمد کی طرف ہے یا اللہ کی طرف۔ یہاں تک پہنچ گئے جناب۔ اب ذرا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ سبیل وہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو اس مستقیم پہ آ کے منتہی ہوتے جاتے ہیں، اور نہیں فرما رہے جو توجہ فرمائیں بابا، توجہ فرمائیں۔ ایسے یہ دیکھیں یہ صراط مستقیم ایک ہائی وے جسے کہتے ہیں، یہ ہائی وے آپ کیا کریں جناب، انگریزی کی لفظ کہنا پڑے اگر کیا کریں، یہ ہائی وے ہے ایسا کہ سارے ذیلی جتنی پگڈنڈیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان پہ آ کے کوئی یہاں آ کے ملتی ہے، کوئی یہاں آ کے ملتی ہے، کوئی یہاں آ کے ملتی ہے،
کوئی ابھی 12ویں میں منتظر ہے بھی رہ گیا اور نہیں بڑھوا رہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سبیل ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ذیلی راستے جو آ کے کس پہ منتہی ہوتے ہیں؟ اس صراط مستقیم پر. تو اب کیا معنی ہوئے صراط مستقیم کے؟ صراط مستقیم ابھی تو میں مضمون ہی شروع ہوا. اچھا ذرا برابر صلوات پڑھ دو جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی اصل موضوع تو شروع کرنا ہے جناب. اب تو مجھے تو یہ جو راستے آتے ہیں نا اس پر آ کے، تو اب کیا ہوا؟ صراط مستقیم کون ہوا؟ جو تمام راستوں کے مجموعے کا نام ہو اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. سبیل کے جتنے راستے ہیں، سبیل کے آپ کے نہیں، ہے فی سبیل اللہ جتنے ہیں، غور نہیں فرما رہے. اگر میں جملہ کہوں خدا کی قسم شہادت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس صراط سے تعلق نہیں. جہاد انہی کا تو حکم ہے نا. جہاد کن کا حکم ہے؟ انہی کا تو حکم ہے نا بابا. پھر کیا ملا؟ شہادت ملی یا نہیں؟ موت کس میں بدل گئی؟ شہادت میں. موت اللہ کا کمال تکوینی ہے، شہادت انسان شہید کا کمال اختیاری ہے. شہادت اللہ کا کمال نہیں ہے، شہید کا کمال ہے، اور اس کا کمال اختیاری ہے کہ جس نے موت کو، اس کے کمال تکوینی کو شہادت میں بدل دیا. یہ کن کے صدقے میں ہے؟ اسی صراط مستقیم ہی کے صدقے میں. تو معلوم ہو گیا کہ یہ ذیلی راستے جہاں اکٹھے ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم. یا صراط مستقیم وہ شاہراہ ہے جہاں تمام کائنات کے کل راستے جس شاہراہ پہ آ کے منتہی ہو جائیں اس شاہراہ کو صراط مستقیم کہیں. ماشاءاللہ ہو گیا ترجمہ. اب ذرا بات کا آگے بڑھاتا. توجہ فرمائے میرا بابا. جن کا یہ راستہ ہے صراط الذین، یہ صراط کوئی تو افراد ہیں نا. ہم مضمون شروع ہوا ہے جناب خدا کے لیے میرے ساتھ ذہن ملائیں. یہ جو جن افراد کا یہ صراط مستقیم ہے، افراد ہیں نا، ان افراد کا امتیاز عالمین کے افراد میں فرق عمل کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے ہے. میں کیا بات کر رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں سرکار. ان افراد کو جو صراط مستقیم جو ہیں جن کو ملا ہوا ہے، ان کا جو امتیاز ہے یا فرق ہے دوسرے. آپ کو ملا ہے آپ صراط مستقیم؟ ہم تو دعا مانگ رہے ہیں. یا آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ بابا عالمین دعا مانگنے والے ہیں، آل محمد آپ کی دعائیں قبول کرنے والے ہیں. جب یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں تو وہ کیا ہوئے؟ اب جو امتیاز ہے افراد اور ان افراد میں، عالمین کے افراد میں اور ان کے افراد میں، یہ جو فرق ہے عمل کی وجہ سے فرق نہیں، علم کی وجہ سے. اب میں بہت بڑی بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. پھر ان تمام سبیلوں میں جتنے سبیل الہی ہیں، ان میں جو صراط مستقیم کو فرق ملا ہے، امتیاز ملا ہے، عمل کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے. نہیں آپ گھبرا گئے شاہ جی. صراط مستقیم کو جو امتیاز ملا ہے سارے سبیل، اس میں جو سم ہوتے ہیں عمل کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے. اب آپ غور فرمائیں گے بات کھلے گی، ورنہ میں ایک بڑی دور کی منزل پہ بات کرنی ہے. ابھی صراط مستقیم بھی اگر ممتاز ہے تمام راستوں سے علم کی وجہ سے، صاحبان صراط مستقیم
اگر ممتاز ہیں عالمین کے افراد میں عمل کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے۔ جب ان کی انفرادیت کا اور صراط کی انفرادیت کا مرکز ہی علم ہے، پھر اب دنیا بتائے جب اللہ تیرا بھی یہی صراط ہے، بتا تو نے صراط شروع کب سے کیا ہے؟ اگر پہلے کیا یہ نہیں تھے صراط چل نہیں سکتا، یہ نہیں تھے تو صراط ان کے لیے تو آدمی چاہیے، افراد نہیں ہے۔ اگر ان کو تو نے بنایا، صراط نے بعد میں دیا، پھر تو تیرے عادل کے خلاف ہے۔ معلوم ہو گیا صراط بھی اسی وقت ہے، آل محمد بھی اسی وقت ہے۔ ہے نا جی؟ اب جب سے صراط ہوگا تب سے آل محمد ہوگا۔ اب میں جملہ کہہ دوں جتنا علم صراط میں ہوگا ہائے 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 اتنا علم آل محمد میں ہوگا۔ اب قرآن تو بتا قرآن، اب یہ سارے مسئلے حل ہوتے۔ بتا قرآن کب سے تیرا صراط شروع ہوا، کب سے تو نے علم دیا؟ 25واں پارہ سورہ شورى کی آخری آیت، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ۔ اور نہیں بھائی یہ کب سے شروع ہوا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میرا حبیب اس وقت أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ہم نے وحی کی۔ ابھی جبریل کا تصور ہی نہیں ہے، یہ بلا واسطہ وحی، ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف، روحن ایک روح کی۔ وہ روح کیا ہے؟ من امرنا، اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ من بیانیہ ہے، من بازیہ نہیں ہے، کچھ امر نہیں دیا۔ یہی تو علماء دیکھیں نا، یہ من بیانیہ نہیں ہے، بازیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ ہے۔ وہ جو روح ہم نے دی، وہ روح کیا ہے؟ وہ ہمارا امر ہے، وہ جو ہمارا امر ہے وہی علم ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی روح ہم نے تمہیں، جو ہمارا صراط مستقیم ہے، علم ہے، وہ ہم نے تمہیں دیا، ہم نے دیا تمہیں۔ روح من امرنا، ہم نے دیا، میری طرف دیکھیں بابا، ہم نے دیا، دے دیا نا۔ مشکل بات پھر سمجھ نہیں آئے گی، میں پھر کہیں گے پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ روح میں نام رینا، ایک روح ہم نے دی، وہ روح کیا تھی؟ میں نام رینا، جو روح ہماری امر۔ اب یہاں علماء یہی تو غلطی کہا گئے، جب ہم نے تمہیں امر دیا، وہ امر کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ وہ امر کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح امری علمی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ روح علمی دی ہم نے، انبیاء کو روح قدس دی ہے، تمہیں روح امری دی ہے، اور میرا امر کیا ہے؟ کون؟ اب تم جو بھی کہتے جاؤ ہوتا جائے گا۔ روح ہم میں نام رینا، وہ روح ہماری امر۔ اب یہاں کہتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ ابھی دیکھیں توحید کو میں لے آتا ہوں جناب یہاں۔ رب رسول تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ یہ درمیان میں جملے کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا گزرا ہے کہ آل محمد تھے، علم نہیں تھا۔ معاذ اللہ، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ بحث کر چکا جناب مجالس میں، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ فرق کیا؟ جاننا ہو
نورن، اس روح کو، صراط مستقیم کو ہم نے نور بنایا، نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اسی کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے تمہیں صراط مستقیم روح اور علم دیا ہے، انہی کے ذریعے ہم ہدایت کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ اور نہیں فرما رہے، ہدایت تمہاری ہوتی ہے، عمل تمہارا ہوتا ہے، کام میرا ہوتا ہے۔ نہدی بہی من نشاء من عبادنا، آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی ہدایت کرتے ہیں اسی کے ذریعے، یہ جو روح ہماری ہم نے آپ کو دی ہے، ان کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا حبیب تو ہدایت ہی صراط مستقیم ہی کی کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تیرا قول بھی صراط مستقیم، تیرا عمل بھی صراط مستقیم، تیرا اٹھنا بھی صراط مستقیم، بیٹھنا بھی صراط مستقیم، سونا بھی صراط مستقیم، بلانا بھی صراط مستقیم، نکالنا بھی تو ہدایت ہی صراط مستقیم کی کرتا ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے حبیب، وہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ابھی کوئی شے خالق نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اور تو ہدایت ہی، انک یہ تاکید آ گئی، لا لتہدی یہ تاکید آ گئی، الی کی پھر تاکید آ گئی، نہدی کی پھر تاکید آ گئی، ساری تاکیدیں لگا، تو ہدایت ہی صراط مستقیم کی کرتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ہی آیت ہے، یہ جو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ ہے، یہی تو اللہ کی صراط ہے۔ غور بھی فرما رہے ہیں، یہ صراط اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ کس کی صراط ہے؟ اللہ کی۔ تو معلوم ہو گیا جس کی ہدایت رسول کر رہا ہے، یہ کس کی صراط ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی صراط کب سے ہوگی؟ اگر صراط پہلے ہو، رسول بعد میں ہو، ذرا بھی لمحہ ادھر ادھر ہو گیا، یا وہ صراط صحیح نہیں یا وہ عادل نہیں۔ معلوم ہو گیا جب سے صراط ہے تب سے رسول ہے۔ جس کا ہر قول و فعل و عمل ہی صراط ہو، پھر اسے کیوں نہ کہنا چاہیے کہ میں ہی صراط ہوں، ہم ہی صراط ہیں۔ اب یہ کیا ہو گیا جناب؟ اللہ کے صراط، یہ صراط ہیں۔ جب یہ صراط ہیں تو کب سے ہوگا جناب یہ صراط؟ ازل کہیں گے تو ازل کی تو ابتدا بھی نہیں ہوتی، یا علی، ازل کی ابتدا نہیں ہوتی، پھر سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب تو زمانے میں آتا ہے نا سرکار، آپ کہتے جائیں میں جواب دیتا جاؤں۔ زمانے سے پہلے دہر ہے، دہر سے پہلے سرمد ہے، سرمدی ہے، دہر سرمدی ہے۔ جہاں دہر سرمدی کی بھی ازلی اولین آتی ہے، وہ اس سے بھی پہلے ہے۔ کیا کریں؟ خدا جانے اس کا صراط کب سے چلا ہے اور کب تک جائے گا۔ دنیا نے سمجھا نہیں آل محمد، آل محمد کب کی پیداوار، کب کی مخلوق نہیں۔ یہ کب کہنا ان کو نہ سمجھ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس وقت کی مخلوق ہے، اس وقت کی، جب سے ازل سے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت ہو گیا، تھوڑا سا مسائل بھی پڑھنا ہے، سرکار کے اصحار ثواب کی مجلس ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گی، تو تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ بھی ہو جائے۔ ہاں یہ اب 2 دن چلے گا جناب صراط، کیونکہ صراط کو جب پوری طرح مکمل نہیں کریں گے تو صراط ہی سے رہ گئے تو پھر آگے کیسے چلیں گے؟ اس کو تو بحث کر دیا جناب صراط کی انشاءاللہ، لیکن دن تھوڑے رہ گئے جگہ
کوشش کریں گے کہ ان 4-5 دنوں میں یہ سورہ پوری کسی طریقے سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ اب جس صراط کو کبھی خطرہ نہیں ہوا جتنا کربلا میں ہوا ہے، سیدہ سے قبول فرمائے، زہرا کا بیٹا بہنوں کو ایسے ساتھ نہیں لے گیا۔ امام فرماتا ہے جب ہماری مصائب کی بات ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں پہ روتی ہیں۔ ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے، اسی طرح رو لیا کریں۔ ان غریبوں کی بہنوں کو کسی نے نہیں رونے دیا، جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رو لینے دیا ہوتا تو آج ہم نہ روتے۔ ماشاءاللہ انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ کتنا خطرہ آیا کربلا میں، اسی خطرے کے پیش نظر امام ایسے ایسے تحفے لے کے گیا۔ خدا گواہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ میرا امام فرماتا ہے کہ کائنات ساری میرے علی اکبر کے بال کی قیمت نہیں ہے۔ سیدہ سے قبول فرمائے، جو جوان سننا چاہتے ہیں نا، میرا امام کہتا ہے جب میرے علی اکبر کی بات آئے اور تم رو نہیں، اپنے آنکھوں کا تدارک کیا کرو۔ خیمے میں جناب بی بی زینب فرماتی ہے میرے اکبر پہ نہیں رو رہے۔ علامہ مہدی بحر العلوم سرکار کے روضے کے ساتھ پڑھ رہے تھے مجلس، پڑھتے سرکار نے کربلا معلی میں امام زری علیہ پاک کے ساتھ ہی پڑھتے اس نے کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا۔ میں نے قربان نہ ہو جاؤں، اس نے تو کہہ دیا میں علی اکبر کو نیزہ لگا۔ پھر اسی مرتبہ خطابت میں کہا ظالم نے نیزہ مار کے اس نیزے کو توڑ دیا، بس کہاں نہ توڑ دیا، خدا گواہ ہے خدام توڑتا ہوا آیا، مہدی روک دے آگے نہ بڑھ۔ امام حسین کی زری سے